حضرت علی علیہ السلام جو کہ شیر خدا اور باب العلم یعنی علم کا دروازہ ہیں، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے اور انصاف کے واقعات اعلیٰ ظرفی اور دانش مندی کی مثال ہیں، جنہیں پڑھ کر بڑے بڑے عقل مندوں اور دانشوروں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس لوگ عجیب و غریب فیصلے لے کر آتے، جنہیں حل کرنا کسی اور کے لیے ناممکن ہوتا تھا، اور ان فیصلوں کو سن کر عام انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور آپ علیہ السلام کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ آپ ہر فیصلے کا حل با کمال طریقے سے نکالتے تھے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ آپ کے فیصلوں میں اعلیٰ درجے کی حکمت اور تدبر کو بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے فیصلے اور آپ کی زندگی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دانشمندی کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ایک بار آپ علیہ السلام کی خدمت میں 3 آدمی حاضر ہوئے۔ ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تینوں نے مل کر کاروبار شروع کیا تھا اور شرح منافع طے کر لیا تھا، جس کے مطابق جو بھی ہمیں فائدہ ہوگا اس میں سے آدھا میرا ہوگا، دوسرے آدمی کا تیسرا حصہ اور تیسرے آدمی کا 9واں حصہ ہوگا۔ اب ہمیں 17 اونٹ منافع میں ملے ہیں، لیکن ہم اس کے حصے نہیں کر پا رہے۔ حصے کرنے کے لیے ہمیں 1 اونٹ ذبح کرنا پڑے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہم تینوں کے حصے ہو جائیں اور ہمیں اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ جناب شیر خدا علیہ السلام مسکرائے اور اپنے غلام کمبر کو حکم فرمایا کہ سب اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو، اور اب اپنا اونٹ بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ اب یہ 18 اونٹ ہو گئے۔ تینوں آدمی حیرت سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور پھر شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے پہلے آدمی کو بلایا اور فرمایا کہ اپنا آدھا حصہ یعنی 9 اونٹ لے جاؤ۔ آدمی نے خوشی سے 9 اونٹ لے لیے، باقی 9 اونٹ رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے دوسرے آدمی کو بلایا اور فرمایا کہ اب اپنا تیسرا حصہ لے لو، جو کہ 18 میں سے 6 اونٹ بنتا تھا۔ اس آدمی نے 6 اونٹ لے لیے، اب بچے 3 اونٹ۔ آپ علیہ السلام نے تیسرے آدمی کو بلایا اور فرمایا کہ اب اپنا 9واں حصہ لے لو، تو اس آدمی نے 18 اونٹوں میں سے جو 9واں حصہ بنتا ہے یعنی 2 اونٹ وہ لے لیے، اب بچا 1 اونٹ، جو کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا شامل کروایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے غلام کمبر کو حکم دیا کہ اپنے اونٹ کو واپس لے جاؤ۔ تینوں آدمی خوشی خوشی اپنا حصہ لے کر روانہ ہو گئے۔ اس طرح بغیر کسی اونٹ کو ذبح کیے ان تینوں آدمیوں کو اپنا اپنا حصہ مل گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے نا حل ہونے والے معاملے کو کس طرح اپنی دانشمندی اور اعلیٰ حکمت عملی سے حل کر دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو حیرت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔